السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو نماز کے مسائل اور اس کے متعلقات پر چل رہی ہے۔ نماز کی ابتدائی شروع کی باتیں آپ نے گزشتہ ہفتے سماعت فرمائی تھی۔ آپ نے یہ سنا تھا کہ ایمان کے بعد عبادت میں سب سے اہم درجہ نماز کا ہے، اس لیے ہماری نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کے ارکان کا، اس کے شرائط کا سیکھنا اور اس کے شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سے پہلے کیا ضروری ہے جن سے ہماری نماز صحیح ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نماز کے شرائط۔ جب تک نماز کی شرطیں صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ چاہے بندہ کعبۃ اللہ میں، حرم میں اور کعبہ کے دیوار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن نماز کی شرائط اس کی صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک ہے نماز کے فرائض اور ایک ہے نماز کے شرائط۔ نماز کے فرائض کو نماز کے ارکان اور رکن بھی کہتے ہیں۔ فرائض کا معنی ہے جو نماز جب شروع ہوتی ہے اور اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فرض کہتے ہیں۔ مثلا نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کرنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، دونوں سجدے کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے اور قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ یہ نماز کے اندر کی چیز ہے جس کو نماز کا فرض کہتے ہیں اور نماز کا رکن کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، نماز کے شروع کرنے سے پہلے، جس کو نماز کی شرط کہتے ہیں، وہ بھی 6 ہے۔ یہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا پہچاننا، نیت کرنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز کے شرائط میں آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ تو باتیں معلوم ہوں گی کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارا کپڑا پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ قبلہ رخ ہونا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سفر پر ہوتے ہیں تو وہاں پر قبلہ متعین کرنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ اس کے مسائل ہیں، اس کے باریک مسائل ہیں، وہ علماء سے پوچھیں۔ اگر سفر پہ ہوں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قبلہ متعین کریں، قبلہ کے بارے میں معلوم کریں کہ قبلہ رخ کدھر ہے۔ اور اگر کوئی اعلیٰ اوزار ہے، آج کل قبلہ نما اعلیٰ اوزار آیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ کر لیں، لوگوں سے معلوم کر لیں۔ کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے قبلہ معلوم کرنے کا، تو دوسرا مسئلہ علماء نے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تحری کریں۔ تحری کا مطلب ہے کہ اندازہ لگائیں کہ کس رخ پہ قبلہ ہو سکتا ہے، کس رخ پہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں قبلہ مل جائے گا۔ تحری کر کے پھر اپنی نماز شروع کریں، کیونکہ یہ نماز کے شرائط ہیں۔ بغیر قبلہ کے اگر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ چاہے کہیں بھی پڑھے، سفر میں پڑھے، ٹرین میں پڑھے، پلین میں پڑھے یا اپنی جگہ پر پڑھے، مسجد میں پڑھے۔ یہ جو نماز کے شرائط میں 6 چیزیں ہیں، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، وقت کا پہچاننا، یعنی وقت کا پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، کہ عصر کا وقت ہے، کہ مغرب کا وقت ہے، کہ عشاء کا وقت ہے، کہ فجر کا وقت ہے، کہ کون سا نماز ہے اور کس نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ہر نمازی کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کو بس نماز پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے
کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مؤذن غلط وقت میں اذان دے دے، تو ہم اگر مؤذن اور امام کے بھروسے پر رہیں گے تو ہماری نماز تو غلط ہو جائے گی۔ حالانکہ مستقل ہر آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مؤذن جو ہے پہلے ہی اذان دے دیتا ہے یا بہت تاخیر سے اذان دیتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ مؤذن جب اذان دے گا تو عصر کی اذان دیا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم کو خود پہچاننا ہے وقت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو اس سے پہلے اس کا وقت ہم پہچانیں کہ یہ کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے اور 5 وقت کی نماز میں کب سے وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو سیکھے رہیں گے تو آج اگر امام ہے مؤذن ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی ایسا موقع بھی ملے گا کہ امام بھی نہیں ہوگا، مؤذن بھی نہیں ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں ہم کو نماز پڑھنا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کب سے کب تک کون سا نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے؟ نیت کرنے میں بہت جھگڑا ہے امت کے اندر، بہت مارا ماری ہے، پٹکا پٹکی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس مسئلے کی وضاحت آپ سمجھیں۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ نیت زبان سے کرنا، یعنی کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہے تو وہ جمعے کی نماز کی نیت یوں کرے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، یہ بدعت ہے۔ یہ اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک وہ نیت کرے گا نہیں کہ میں آیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی، تابع اس امام کے، رخ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ کے، جب تک وہ بولے گا نہیں تب تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اہل حدیث کا موقف ہے کہ بولنا بدعت ہے، بریلویوں کا موقف ہے کہ اگر نہیں بولے گا تو اس کی نیت نہیں ہوگی اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا مسلک اور موقف جو کہ بہت اعتدال والا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دل سے نیت کرتا ہے، زبان سے نہیں کرتا، پھر بھی نیت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے نیت کر لیتا ہے تو بہتر ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ اسی پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نیت کرنا بدعت ہے اور نیت کرنا ہی ہے۔ فقہا نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنے کا اگر کوئی آدمی التزام کرتا ہے، اس کو لازم اور ضروری سمجھتا ہے کہ نہیں، جب تک ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے تب تک ہماری نیت نہیں ہوگی، تو یہ بدعت ہے۔ یعنی ہم بولیں گے تو ہی نیت ادا ہوگی۔ اس کے چکر میں بہت سارے لوگ تکبیر اولیٰ فوت کر دیتے ہیں کہ اس کو ایک کٹھا میں بولنا ہوتا ہے، امام اللہ اکبر بول چکا ہے، اب وہ آئے گا کہے گا کہ میں تابع اس امام کے، واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، اور پتہ نہیں کیا کیا، تب تک امام جو ہے تکبیر اولیٰ شروع کرے گا، اللہ اکبر کر کے اپنی قرات بھی شروع کر دے گا اور سورت بھی ختم کر دے گا، اور یہ بیچارہ ابھی نیت میں ہی لگا ہوا ہے۔ اس لیے الفاظ کی نیت کو ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا، اس کے بغیر نیت کا ادا نہ ہونا ایسا سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ لیکن زبان کی نیت اور دل کی نیت دونوں اگر آدمی کرے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ منتشر ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے دل اور دماغ کے اندر بہت سارے وساوس، بہت سارے خیالات گھومتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر ادھر گھومتے رہتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ صحابہ تو زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، نبی تو زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ ہر وقت عبادت کے لیے تیار رہتے تھے، نبی ہر وقت عبادت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں کوئی انتشار نہیں تھا، ان کا ذہن اور ان کا دل ہمیشہ عبادت پر جمع رہتا تھا، ٹھہرا رہتا تھا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا دل اور دماغ عبادت کے لیے جمع نہیں رہتا ہے، ٹھہرا نہیں رہتا ہے، بہت انتشار رہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص عبادت پر جمنے کے لیے، عبادت پر ٹھہرنے کے لیے، اپنے ذہنی انتشار کو دور کرنے کے لیے، اپنے قلبی انتشار کو دور کرنے کے لیے اگر یہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فرض
واجب سنت واسطے اللہ کے تابع اس امام کے بول کر پھر وہ نیت کر کے اپنی نماز اطمینان کے ساتھ شروع کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ کبھی اگر امام صاحب نے نماز شروع کر دیا تو ہم وضو کر کے آئیں اور اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جائیں، قرات میں شامل ہو جائیں۔ اب اتنا لمبا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زور سے نیت نہیں کرے کہ بازو والوں کی نماز میں گڑبڑی پیدا ہو جائے۔ ہماری مسجد میں بھی اور اکثر مساجد کے اندر یہ باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھنے، آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض میں لگے ہوئے ہیں یا سنت میں لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور زور زور سے نیت کرنا شروع کر دیا۔ اب اتنے زور زور سے بڑبڑ کر رہا ہے کہ آپ کی نماز بھی گڑبڑ ہو گئی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں، ہم جب تک نیت نہیں کرتے ہیں ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے، ہمارے قلب کے اندر انتشار پیدا رہتا ہے، دماغ اور ذہن میں انتشار پیدا رہتا ہے، تو وہ شخص زبان سے نیت کر سکتا ہے۔ اہل حدیث کا جو موقف ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، بریلویوں کا جو موقف ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ سے کہنا ضروری، یہ غلط ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ لفظ کا اگر اس نے اظہار کیا تو یہ بدعت، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن اور دل کو اطمینان کے لیے اور جماؤ اور ٹھہراؤ اور استقرار کے لیے اگر زبان سے نیت کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دل سے بھی کر لے تو کافی ہے۔ یہ نماز کے شرائط میں تو 6 نماز کی شرطیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے، ابھی ہم نے صف بندی کیا ہے، نہ ہم نے تکبیر تحریمہ کا ہے، نہ ہم نے قرات کی ہے، یہ نماز سے پہلے یہ سارا کام کر لینا ہے۔ صف بندی سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھنا ہے کہ ہماری نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے احباب کو، بہت سارے حضرات کو کہ نماز میں اتنا ہلتے ڈولتے رہتے ہیں، اتنی حرکت کرتے ہیں، کوئی کھجلی کر رہا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی چٹائی سے کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی انگلیوں سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے بال سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے ٹوپی سے کھیل رہا ہے، تو نماز میں اتنی حرکت کر رہا ہے، یہ نماز کے سکون کو اور نماز کے خشوع کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو نماز میں اطمینان، سکون، وقار بالکل ضروری ہے۔ ہماری مسجد میں جو ہم نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھانس دیا، پتہ نہیں اس کھانسی آتی ہے کہ نہیں آتی، معلوم نہیں، لیکن کھانسی کا ٹرینڈ چلتا ہے ہماری مسجد میں، کہیں پہ بھی آدمی کھانسے گا نہیں، لیکن مسجد میں جب نماز شروع ہو چکی ہو تو زور زور سے ایک طرفہ سب لوگ کھانستے ایک ہی ساتھ۔ یہ کھانسنے کی بھی ایک عادت ہے، نماز کے باہر کھانستے نہیں ہیں، لیکن نماز کے اندر وہ ضرور ڈکار ماریں گے، ضرور کھانسی کریں گے اور ضرور کھجلی کریں گے۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنی کھجلی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے یا کھجلی کر رہا ہے، کہ کھجلی کرنے آیا کہ نماز پڑھنے آیا۔ اس لیے نماز کے اندر وقار، اطمینان، سکون بہت ضروری ہے۔ بہت ضرورت ہو تو کھانسنا ہے، بہت ضرورت ہو تو ڈکار لینا ہے، بہت ضرورت ہو تو جمائی لینی ہے، بہت ضرورت ہو تو کپڑا سیدھا کر لینا ہے، بہت ضرورت ہو تو۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ اچھا، میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب مسئلہ سمجھیے۔ عمل کثیر اور عمل قلیل کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی اگر نماز کے اندر ایسا عمل کرتا ہے جو کثیر ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی نماز میں اتنا ہلتا ڈولتا ہے، اتنی حرکت کرتا ہے، اتنی جنبش کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ تو ڈانس کرنے آیا ہے یا ہلنے ڈولنے آیا ہے یا یہ کہ یہ کھجلی کرنے آیا ہے۔ اگر سامنے والے کو ایسا لگے تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر کو جانچنے کے لیے ایک اور فارمولہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک رکن میں ہے، کسی بھی رکن میں، تو ایک رکن میں ایک ہی مرتبہ ٹوپی سیدھا کر سکتا ہے، موبائل بند کر سکتا ہے یا کوئی اور کام ایک ہی مرتبہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اس کام کو 3 مرتبہ ٹوپی لیا سیدھا کیا، یا کچھ بھی 3 مرتبہ دامن سیدھا کیا، یا 3 مرتبہ جو ہے نیچے کا فرش سیدھا کیا، تو یہ عمل کثیر میں آ جائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل قلیل کی اجازت ہے کہ آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ موبائل اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں،
لیکن ہم پھر بھی انسان ہے، بھول جاتے ہیں فطری طور پہ۔ یہاں پر ایک غلطی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے تو سب لوگ اس کو ایسے گھورنے لگتے ہیں جیسے کہ وہ کسی کا قتل کر دیا ہو۔ یہ بھی اخلاق کے منافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، بھول چوک سے اس کا موبائل کھلا رہ گیا تو بچ گیا، تو اس کو گھورنے کی یا اس کو جو ہے ایسا دکھانے کی، ہاں جس کی عادت ہو، بار بار موبائل کو کھلا رکھنے کی عادت ہو، سائلنٹ نہ کرنے کی، اس کو تو گھور سکتے ہیں کیونکہ وہ اخلاق کے منافی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سائلنٹ کرتا ہے، ہمیشہ بند کرتا ہے موبائل، اور کبھی کبھار بھول جاتا ہے۔ تو اگر موبائل آپ کا چالو ہے نماز کے اندر اور گھنٹی بج رہی ہے تو فقہا نے، علماء نے اجازت دی ہے کہ عمل قلیل کرتے ہوئے جلدی سے ایک ہاتھ کا استعمال کریں، موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا اس گھنٹی کو کاٹ دیں، لیکن 3 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ میں، یا تو فون آف کر دیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے کہ مسجد میں ہم موبائل لے کر نہیں آئیں، موبائل لے کر ہی نہیں آئیں، گھر پہ چھوڑ کر آئیں، اور اگر ہم لے کر آتے ہیں تو موبائل کو آف کر کے لائیں، اور آف نہیں کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ کر دیں، اور اگر سائلنٹ بھی نہیں کر سکتے تو نماز کی حالت میں اگر گھنٹی بج گئی ہے تو اس کو بجنے نہ دیں۔ کل کسی صاحب کا موبائل بج رہا تھا نماز میں، عشاء کی نماز میں، وہ پوری گھنٹی بج رہی ہے۔ بھائی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل کاٹ سکتے ہیں، گھنٹی کاٹ سکتے ہیں یا آف کر سکتے ہیں، آپ کاٹ دیں۔ نہیں معلوم ہے تو آج آپ مسئلہ سن لیا، آئندہ سے اس پر عمل کریں کہ ایک ہاتھ سے استعمال کر کے وہ موبائل آف کر دیں۔ ایسے دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، بازو والوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اور دوسرے لوگوں سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھار اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہر چیز بولنے کی نہیں ہوتی، آپ اس کو گھورے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھورنے کی وجہ سے وہ کل سے نماز پڑھنا بند کر دے یا اگلی نماز میں آنا چھوڑ دے، اس کو ایسا فیل ہو کہ بھائی یہاں پہ سب لوگ اجنبی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ ایسے گھورنے لگتے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں۔ لیکن ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ خیر میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ عمل قلیل اور عمل کثیر، نماز کی حالت میں اتنی جنبش نہیں کرنا ہے، اتنی حرکت نہیں کرنا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ علماء نے یہی تعریف لکھی ہے عمل کثیر کی، کوئی آدمی نماز میں ہو اور ایسے ایسے اچنبے کام کر رہا ہے، عجوبے کام کر رہا ہے، کبھی گردن کھجا رہا ہے، کبھی سرین کو کھجا رہا ہے، کبھی پیٹھ کو کھجا رہا ہے، کبھی جانگ کو کھجا رہا ہے، کھجلی کر رہا ہے، اور سامنے والا جب آئے کوئی باہر سے اور دیکھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں لگتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ چاہے جتنی بھی نماز پڑھ لے۔ اس لیے نماز کے اندر اطمینان اور وقار ضروری ہے، سکون ضروری ہے۔ ہلنے کی جو عادت ہے، ڈولنے کی جو عادت ہے، وہ جو بچہ سبق یاد کرتا ہے وہاں پر ہلنے ڈولنے کی عادت لگتی ہے۔ ترانے میں جب پریڈ ہم کرتے ہیں تو اس میں ہلنے ڈولنے کی عادت لگتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو وہ عادت نماز میں بھی لگی رہتی ہے، نماز میں بھی ہلتے ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ایسے ایسے ہلیں گے یا کبھی ایسے ایسے ہلیں گے اور ہلتے رہتے ہیں۔ تو نماز میں ایک دم سکون سے کھڑا ہونا ہے، ہلنا نہیں ہے۔ اگر ہلیں گے اور سامنے والے کو ایسا لگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ صف بندی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز تواضع کی جگہ ہے، اور یہ دکھاوے کی، نمائش کی، بڑائی اور کبریائی، بڑکپن کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تواضع کی جگہ ہے، عبدیت کی جگہ، انکساری کی جگہ، عبودیت کی جگہ، یعنی اپنے آپ کو عاجز بنا کر، تواضع اختیار کرتے ہوئے، انکساری اختیار کرتے ہوئے بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ نماز یہ عبادت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ جب کوئی آدمی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے یا کسی سے معافی مانگتا ہے تو اس کی منت سماجت کرتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے، اس کا پیشانی چومتا ہے، اس کو گلے لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو بہت زیادہ محبت کرتا ہو، شدید سے شدید محبت کرتا ہو، یا وہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہو اور وہ اس سے ایک دم آخری درجے کا معافی مانگنا چاہتا ہو، تو وہ اس کے پیر پہ گر جاتا ہے، سو جاتا ہے، ایک دم لیٹ جاتا ہے، یعنی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو نماز یہی کیفیت ہے کہ نماز میں جب بندہ آتا ہے تو وہ اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا، اپنے بے سر و سامانی کا، اپنی بے بذاتی کا اور اپنی بے حیثیت ہونے کا، اپنے عاجزی انکساری کا اور اپنے ذلیل ہونے کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ قیام میں ہے تو کہہ رہا ہے اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ اکبر،
اللہ بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رکوع میں جاتا ہے پھر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تمام تعریفیں اس رب کی ہے جو بڑا عظیم ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹے۔ ربنا لک الحمد کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ قیام میں ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری بڑائی کر رہا ہے، اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، سجدے میں گیا تو سجدے کو اللہ نے 2 بار کیا ہے کہ 2 بار سجدہ کرو۔ قیام 1 بار ہے، رکوع 1 بار ہے، اور سجدہ کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ سجدہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر زیادہ عاجزی ہے، اس سے زیادہ کوئی عاجزی کی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی اگر کسی کے پیر پر گر جائے اس سے عاجزی نہیں ہے، اب یہ زمین کھود کے اندر نہیں چلا جائے گا، وہ یہ آخری اسٹیج ہے عاجزی کی۔ سجدہ جو ہے یہ آخری اسٹیج ہے، اس کے بعد عاجزی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے یا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کھود کے اندر چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے 1 مرتبہ سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا نہیں، ایک بار اور کر، ایک بار اور اپنی بندگی کا اظہار کر، اپنی عاجزی کا اظہار کر، اپنی بے بسی کا اظہار کر، اور یہ اقرار کر کہ تو بندہ ہے، یہ اقرار کر کہ تو عاجز ہے، یہ اقرار کر کہ تیرے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، ہم قادر مطلق ہیں اور ہم خدا ہیں، ہم اللہ ہیں۔ تو اس لیے سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ رکھا ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے سمجھانے کے لیے بتایا ہوں کہ نماز بالکل عاجزی کی جگہ ہے، بالکل ہی عاجزی کی جگہ، بندگی اظہار کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے دھرم والوں کے مشابہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں دیگر مذاہب والے رہتے ہیں ان کے مشابہ نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ کے مشابہ ہے زکوٰۃ، وہ لوگ بھی دان کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو تشابہت ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ ایک جیسا دکھتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی دان کرتے ہیں۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حج بھی عبادت ہے، فرض ہے، تو وہ بابا دھام جاتے ہیں، وہ بھی مشقت کا سفر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اپواس رکھتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے رکھے ہوں گے وہ لوگ، ابھی چھٹ کا ماحول ہے آنے والا ہے تو وہ اپواس رکھیں گے، اس میں وہ روزہ رکھیں گے۔ تو روزے میں بھی مشابہت ہے، زکوٰۃ میں بھی مشابہت ہے، حج میں بھی مشابہت ہے، اور لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں کسی بھی دھرم کی یا کسی بھی مذہب اور مسلک والوں کی مشابہت نہیں ہے۔ یہ خالص پیور مسلمانوں کے لیے، پیور مومن بندوں کے لیے۔ تو یہ نماز خالص تواضع کے لیے ہے، بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، یہ اقرار کرنے کے لیے کہ اے اللہ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میں تیرے پیر پہ سجدہ کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں، خدا کے پیر پہ سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جو باتیں اور جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہ تھا کہ وہ طور پہ جا کے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، اور ہمارا اور آپ کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے نماز میں باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدوں کے ذریعے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ یہ عاجزی کی انتہا ہے، یہ انکساری کی انتہا ہے۔ کوئی انسان کسی کے سامنے اس سے زیادہ نہیں جھک سکتا ہے، یعنی سجدہ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، وہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، نہ پیر کے لیے، نہ فقیر کے لیے، نہ والدین کے لیے۔ پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھی، پہلی شریعت میں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ تو پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھی، لیکن ہماری شریعت محمدیہ کے اندر اس سجدہ تعظیمی کو بھی ختم کر دیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ نماز میں انکساری کے ساتھ آنا ہے، اور یہ انکساری کا محل ہے، یہ تواضع کا محل ہے۔ یہاں پر یہ نمائش کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑکپن کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑائی کی جگہ نہیں ہے۔
قرآن کریم کہتا ہے فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں قیام کو لمبا کر دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں سجدے کو لمبا کر دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں قعدے کو لمبا کر دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں 2 ہی رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت کے بعد اس کو جانا تھا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو 2 رکعت کی اور نیت باندھ لیا۔ تو ایسے لوگوں کو جو دکھانے کے لیے یا بڑائی کے لیے یا تکبر کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہلاکت والے ہیں، بربادی والے ہیں، کہ جو لوگ دکھلاتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے ہمیں ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ نماز تواضع کی جگہ ہے، انکساری کی جگہ ہے، اپنے آپ کو جھکانے کی جگہ ہے، نمائش کی جگہ نہیں ہے، بڑکپن کی جگہ نہیں ہے، کبریائی کی دکھاوے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر ہم کو جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم کو چونکہ دکھانا ہے کہ بہت بڑے نمازی ہیں، بڑے غازی ہیں، بڑے حاجی ہیں اور بہت بڑے ہم مسجد کے کھوٹے ہیں، تو ہم کو پہلی صف میں ہی نماز پڑھنا ہے اور امام کے بازو میں نماز پڑھنا ہے۔ تو سب کو چیرتے پھاڑتے یہ بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی کہ صفوں کو لانگنا اور صفوں کو چیرنا اور اس کے اوپر کندھے کے اوپر پیر ڈالنا یہ کیسا ہے، یہ بات ابھی آئے گی۔ ابھی یہ سمجھیں کہ جہاں پر جس کو جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائے، یہی عاجزی ہے۔ آپ چاہے وقت کے پردھان منتری ہوں گے، آپ وقت کے بادشاہ ہوں گے، لیکن آپ کی بادشاہت مسجد میں نہیں چلے گی، آپ کی حکومت مسجد میں نہیں چلے گی۔ آپ کو جہاں پر جگہ ملی ہے وہیں پر بیٹھیں، یہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں عاجزی اور انکساری ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، جو محاورہ ہے، سب کو یاد بھی ہوگا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسی بات کو بتانے کے لیے ہے کہ محمود غزنوی حاکم ہے، بادشاہ وقت ہے، گورنر ہے، اور اس کا وزیر کا نام ہے ایاز، اور وہ اس کا وزیر ہے، وہ غلام ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اب یہ آقا اور غلام والا رشتہ ختم، اب یہاں پر امام اور مقتدی کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر سب مقتدی ہیں، اب وہ چاہے محمود رہے یا ایاز رہے، ایاز کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا، محمود کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے، اور کسی کی کوئی جگہ فکس نہیں ہوتی ہے، جو جہاں پر جس کو جگہ مل گئی وہاں پر بیٹھ جانا، یہی عاجزی ہے، یہی انکساری ہے۔ اور نماز کے اندر جماعت بھی اسی لیے ہے، نماز کے اندر جماعت بھی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو، ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، ہم بھید بھاؤ کو بھولیں، اونچ نیچ کو چھوڑیں۔ نماز میں جماعت اسی لیے، 5 وقت کی جماعت، کہ بھید بھاؤ جو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جو انانیت ہے، ہمارے اندر جو تکبر ہے، اور ہمارے اندر جو ایک بڑکپن والا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ نماز کے ذریعے ختم ہوگا کہ نہیں اب جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہم سب برابر ہیں، ہم سب کے سب برابر، شہری دیہاتی، کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ، اور آقا غلام، سب برابر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، جس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں پہ بیٹھیں گے۔ کہ ہم نے یہ سنا ہے، اور بلکہ ہے بھی، کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی صف پر اور امام پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے والے پر، اس کے بعد تیسرے والے پر، اس کے بعد چوتھے والے پر، ترتیب سے۔ جب آسمان سے رحمت اترتی ہے تو سب سے پہلے امام پر، پھر اس کے جسٹ پیچھے والے پر، پھر پہلی صف میں جو دائیں میں ہے اس کو، پھر بائیں میں، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح سے پیچھے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کا درجہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا درجہ یہ تم کو معلوم ہو جائے تو تم قرآ اندازی کے ساتھ نماز کے لیے آؤ، یعنی قرآ نکالو، کہ چٹھی اڑاؤ کہ ہمارے لیے ہیڈ آتا ہے یا ٹیل، یعنی ہم پہلی صف میں پڑھیں گے یا دوسری صف میں، اس کے لیے تم جو ہے قرآ اندازی کرو، جیسے کہ ہم ٹاس کرتے ہیں اس کو قرآ اندازی بولتے ہیں۔ اگر تم کو فضیلت معلوم ہو جائے پہلے صف کے پڑھنے کی، بہت اچھی بات ہے،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلے صف کی فضیلت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی آئیں آپ کو پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی آئیں چاہے نماز کے اخیر میں آئیں لیکن نماز آپ کو پہلے صف میں پڑھنی ہے؟ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضیلتیں سنائی ہے وہ اس وجہ سے سنائی ہے تاکہ لوگوں کے اندر لالچ آئے، ترغیب دی ہے تاکہ لوگ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، وقت سے پہلے مسجد میں آئیں اور زیادہ سے زیادہ وقت نماز کے لیے بتائیں، اور جتنا وقت نماز کے لیے بتائیں گے وہ تمام کا تمام وقت ثواب میں شمار ہوگا۔ تو نماز کی فضیلت اور ترغیب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صف کی فضیلت بیان کی ہے، اور پہلے صف کی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آدمی کبھی بھی آئے پہلی صف میں نماز پڑھے گا اور پہلی صف کی فضیلت کو حاصل کرے گا۔ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنی ہے آپ پہلے آئیے، اذان سے پہلے آئیے، وقت سے پہلے آئیے، جہاں آپ کو بیٹھنا ہے وہاں پر بیٹھ جائیے، کچھ نہیں کرنا ہے، بیٹھے رہیے، تسبیح پڑھیے، تسبیح بھی نہیں پڑھنا ہے، خاموش بیٹھے رہیے، ثواب ملتا رہے گا، آپ کا کانٹا چالو ہے۔ لیکن لوگ پہلے صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو بعد میں جو لوگ آتے ہیں شریف لوگ ان کو ٹھیل ٹھال کے چیر چار کے ادھر سے ایسے کر کے آگے گھس جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، میں اس کی وعید ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے ہی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے صف کی فضیلت ہے تو دوسرے اور آخری صف کی بھی فضیلت حدیث کے اندر ہے جو ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے پہلی صف میں نماز نہیں پڑھتا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور وہ کسی دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی دوسری صف میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث ہمارے پاس نہیں پہنچی کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے کہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہوگی، اگر ہم اس کے کاندھے کو لاگیں گے، چیریں گے اور اگلی صف میں جائیں گے تو اس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر نماز وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ تو حدیث کا ایک جز ہم کو معلوم ہے، اس کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور ابھی نہیں، تراویح میں بہت ہوتا ہے، تراویح کی نماز میں بہت ہوگا، ابھی تو کم ہے، تراویح کی نماز میں زیادہ ہوگا اس کے لیے جھگڑا پہلی صف میں۔ تو بھائی پہلی صف کی اگر فضیلت ہے بالکل ہے، میں اس کو مانتا ہوں، سب مانتے ہیں، لیکن دوسری حدیث بھی تو ہے کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی تکلیف کو نہ دیتے ہوئے اس کو جہاں پر جگہ مل جاتی ہے دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں، وہاں پر اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے صف کا ثواب مل جائے گا۔ جب ثواب مل ہی رہا ہے تو پھر لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو چڑنے پھاڑنے کی اور کسی کے کندھے پہ لات ڈال کے آگے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ہم کو یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو ہم پہلے آئیں، پہلی صف میں بیٹھیں، اور اگر ہم تاخیر سے آئے ہوئے ہیں تو مسجد کے جس کونے میں ہم کو حصہ جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور ایک چیز اور سمجھیں، وہ یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بندہ جہاں پر عبادت کرتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن اس کے لیے شہادت اور گواہی دے گی۔ جہاں پر وہ عبادت کرتا ہے، جہاں پر وہ نماز پڑھے گا، جہاں پر وہ تسبیح کرے گا، جہاں پر وہ تلاوت کرے گا، تو ہم کو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جگہ چینج کر کر کے نماز پڑھیں، جگہ چینج کر کر کے تلاوت کریں، جگہ چینج کر کر کے جو ہے ذکر و اذکار کریں، تاکہ زیادہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے کل قیامت کے دن۔ لیکن ہم ایک جگہ فکس کر لیتے ہیں ایک دم کہ ہم کو اسی پنکھے کے سامنے بیٹھنا ہے، اب اسی کے سامنے ہمیں پانچوں وقت میں بیٹھنا ہے، تلاوت وہیں کرنا ہے، ذکر و اذکار وہیں کرنا ہے، تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا، کیونکہ ایک ہی جگہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی کہ بھائی یہ یہاں پر عبادت کرتا تھا۔ لیکن اگر ہم نے پوری مسجد کو سجدہ گاہ بنا لیا، کبھی یہاں نماز پڑھی، کبھی وہاں نماز پڑھی، کبھی وہاں پڑھی، کبھی یہاں پڑھی، کوئی ایسا کونا اور کوئی ایسا حصہ مسجد کا باقی نہیں رہا جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو، تو کل قیامت کے دن مسجد کا ایک ایک ٹکڑا میرے حق میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ نمازی تھا۔ اس ٹکڑے، کبھی یہ ٹکڑا گواہی دے گا، کبھی یہ ٹکڑا گواہی دے گا، کبھی۔ لیکن ہم اپنی آخرت کو خربتبار کر رہے ہیں نفسانی خواہشات کے چکر میں کہ نہیں ہم کو یہیں پہ نماز پڑھنا ہے، ہم کو پہلی صف میں ہی نماز پڑھنا ہے، ہم کو دائیں طرف ہی نماز پڑھنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک آخری مسئلہ، وقت تو ہو گیا ہے لیکن یہ مسئلہ سن لیں، پھر اگلی بار نہیں ہو پائے گا، کہ اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ دائیں صف، پہلی صف میں دائیں والے کی فضیلت ہے، پہلی صف میں دائیں والے کی فضیلت ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھے گا اس کو فضیلت حاصل ہے پہلی صف میں۔ ٹھیک ہے، اس میں فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں،
ہر آدمی کو جب وہ مسجد میں آئے اور مسجد خالی ہو تو پہلی صف میں بیٹھے، دائیں طرف بیٹھے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہے، حدیث ترغیب کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں آیا اور دائیں طرف پہلی صف میں جگہ فل ہے اور بائیں طرف جگہ خالی ہے، تو بائیں طرف جگہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ جا کر بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ہوگا. پہلی صف میں دائیں طرف بیٹھنے والے کو ثواب اس وقت ہوگا کہ بائیں طرف بیلنس میں لوگ بیٹھے ہوں، تب ثواب ہوگا. پہلی صف والے دائیں والے کو اس وقت ثواب ہوگا جبکہ بائیں طرف والے میں لوگ کم نہ ہوں، تب پہلی صف میں دائیں طرف والے کو ثواب ہوگا. اور اگر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ دائیں طرف ہیں اور بائیں طرف جگہ خالی ہے یا برابر میں نہیں ہے تو ان کو ثواب نہیں ہوگا. جو بائیں طرف بیٹھیں گے ان کو دوہرا ثواب ہوگا. تو کبھی کبھار ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم کو دوہرا ثواب لینا ہے. اب لوگ بائیں طرف کھڑے ہی نہیں ہوتے، دائیں طرف گھسے جاتے ہیں. یہ دیکھیں نماز میں اور صف کی ترتیب کی جو فضیلت ہے وہ سب فضیلت اس لیے ہے تاکہ بندہ نماز کے اندر دلچسپی لے، نماز میں دوڑے. نماز کے اندر ترغیب ہے کہ وقت زیادہ سے زیادہ نکالے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئے بعد میں اور چاہیں کہ ہم دائیں صف میں اور پہلی صف میں کھڑے رہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں پر پوری مسجد اللہ کی ہے اور ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور سب کی فضیلت ہے، پہلے والے کی بھی دوسرے والے کی بھی. آپ نے سنا پہلے صف کے والے کی، دوسرے صف والے کی، تیسرے صف والے کی، سب کی فضیلت ہے. دائیں والے کی بھی فضیلت ہے، بائیں والے کی بھی فضیلت ہے. تو ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اصل میں ہمارے پاس آدھا مسئلہ پہنچتا ہے، آدھا نہیں پہنچتا. ہمارے پاس پہلے صف کی فضیلت والی حدیث پہنچی، دوسرے صف اور تیسرے صف کی فضیلت والی حدیث نہیں پہنچی. دائیں طرف نماز پڑھنے کی فضیلت پہنچی، بائیں طرف نماز پڑھنے کی فضیلت نہیں پہنچی. اس وجہ سے ہم آدھے تیتر آدھے بٹے رہے. پورا مسئلہ بھی کسی مسئلے میں اگر ہم معلوم کر لیں تو اس طرح کی بدنظمی، اس طرح کی بے ترتیبی ہوگی نہیں. آگے اور بھی بات ہے صف بندی سے متعلق، ابھی تک صف بندی کے مسائل شروع ہی نہیں ہوئے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی جائیں گی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.